وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے ہم کو کیا کر محفوظ کر دے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی دراصل حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی تو ہے، لیکن یہ وقتی کامیابی ہے، ختم ہو جانے والی کامیابی ہے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی کامیابی نہیں ہے۔ اس کامیابی کی جستجو ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ وہ کیسے کریں گے اللہ نے اس میں بتایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے، یہ رزلٹ ہے۔ لیکن کون لوگ، کون ایمان والے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، 8 آیتوں میں ان کے پورے کیٹیگری کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں حضور قلب کو، دل کو، دماغ کو پورے طور پہ حاضر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس سے اگر انسان کے ذہن میں کوئی خیال آ گیا کبھی کبھار، تو خشوع کے اندر فرق اس سے نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر کے آدمی کچھ باتیں سوچ رہا ہے، خود سے سوچ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے اور دل کہیں اور ہے، جان بوجھ کر کے کبھی بھٹک گیا بے اختیاری طور پر، تو اس کا مواخذہ اللہ رب العالمین نہیں کرے گا، لیکن جیسے یاد آ جائے ویسے ہی آپ کو وہ خیال جھٹک دینا ہے اور نماز کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر لینا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو نماز میں کھڑا ہے اور سوچ رہا ہے، قصداً چیزوں کو سوچ رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بعد، کہاں جانا ہے اس کے بعد، کس سے ملنا ہے اس کے بعد، یہ خیالات دل کے اندر، یہ پلاننگ مستقبل کی جان بوجھ کر کے نماز کے اندر کر رہا ہے، تو ایسا آدمی خشوع خضوع والا نہیں ہے، اور وہ آدمی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا دل حاضر ہوگا نا نماز میں، تو اس کے سارے اعضاء، جسم کا ہر چیز حاضر ہوگا، اور اگر دل حاضر نہیں ہے تو کبھی داڑھی سے کھیلے گا، کبھی سر کی ٹوپی سے کھیلے گا، کبھی کچھ اور، کبھی بال سے کھیلے گا، کبھی کپڑے سے کھیلے گا، اور نماز کے اندر وہ مختلف طرح کے اقوال اور افعال انجام دیتا رہے گا، جس سے اس کے نماز کی خشوع اور خضوع جاتی رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا نماز میں خشوع اور خضوع؟ دو صحابی کو متعین کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں، قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو صحابیوں کو متعین کر دیا کہ تم لوگ جگہ رہو، کہیں سے دشمن آئے کچھ آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم قافلے والوں کو جگا دینا۔ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ڈیوٹی لگی ہے، ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے، کہتے کہ چلو گانا سنتے ہیں، انتاکچری کھیلتے ہیں، ٹائم پاس ہوگا۔ صحابی نے ایسا نہیں کہا، کیا کہا کہ دونوں رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جگہ رہیے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ چکیں گے، جب پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیے گا، ہم ڈیوٹی دیں گے۔ دونوں جگ کر کے کیا کریں گے ایسا؟ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے وہ کھڑے ہوئے، بغل میں جو آدمی تھا، بیٹھے ہوئے جو صحابی تھے، ان کی ذرا سی آنکھ لگ گئی اور یہ نماز میں دشمن آگے تیر لگا گیا جو نماز پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں ہے، خون بہ کر کے جب وہ سوئے ہوئے آدمی کے گال پہ گرم گرم خون جب پڑا تو آنکھ کھلی ان کی، تو دیکھا کہ تیر لگی ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا نا، کہاں تیر لگی، کدھر؟ تو کہا کہ یہ ہماری نماز کا کیا عالم ہے کہ اگر ایک مچھر بھی کود جائے، کاٹ دے ایک مچھر بھی، تو ہم اچھل جاتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد کہا اس کو نکالنا ہے، یہ تیر کھینچنا ہے، کہا ٹھہرو، پھر نماز میں گئے اور نکالی یہ تیر، ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ کوئی اینستھیسیا کی ضرورت نہیں ہے، کسی انجیکشن لگانے کی، بے ہوشی کرنے کی انجیکشن کی ضرورت نہیں۔ آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تب کہاں؟ اسی کو تو اللہ نے احسان کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا احسان کیا ہے؟
احسان کیا ہے؟ اور یہ احسان جو ہے نا ایمان سے بھی بڑا درجہ ہے، یہ جان لیجیے گا، مومن سے بھی بڑا درجہ کیا ہے؟ محسن۔ پہلے ہے مسلم، اس سے ترقی کر کے آدمی بنتا ہے مومن، اور اس سے ترقی کر کے محسن۔ اور محسن کون ہے؟ کأن تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہا، تو یہ تصور کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ خیال تمہارے دل کے اندر نہ پیدا ہو سکے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تصور کر کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہوگا؟ کسی منسٹر کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کس طرح کھڑا ہوتا ہے؟ جبکہ منسٹر اور اللہ کا کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مسجدوں میں آ کے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، جن کو یہ تک خیال نہیں رہتا کہ ہم کو موبائل بند کرنی ہے، جن کو یہ تک خیال نہیں رہتا، اب آج کل ایک نیا چلا، اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یو ریسیو 200 روپیز، یو ریسیو 300 روپیز، تھینک یو تھینک یو۔ کیا ہے بھائی یہ؟ کیا ہے؟ کائی کو آ رہے ہیں جی نماز کو؟ مت آئیے، آپ اپنے دکان میں رہیے، تجارت کیجیے، کاروبار کیجیے۔ 10 منٹ کے لیے آپ اپنے موبائل کو بند نہیں کر سکتے؟ اتنا بڑا کاروبار ہو گیا، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تجارت ہی آپ کا اصل ہے، کیا وہی رب ہے؟ کیا یہ پیسہ رب ہو گیا؟ اسی کے لیے ہے یہ زندگی؟ کیا تماشا کر کے رکھ دیا، کیا مسجد کیا نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ نماز میں خوشو خضو کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد لا قدر اللہ، لا قدر اللہ، تو گانے وغیرہ تو بجتے ہی ہیں، وہ بھی بجنا شروع ہو جائے گا، اور انسان کو اب دھیرے دھیرے، پہلے بجتا بھی تھا تو لوگوں کو ذرا سا گرا گزرتا تھا، اب دھیرے دھیرے ہم عادی ہو گئے۔ ہون تو جان دو جی، ہوتا ہے ہون تو کہتے تھے، ہونے دو، ختم ہو گیا۔ بھائی آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، یہی کام کسی منسٹر کے سامنے کرتے دکھائیے تو جوتا مارے گا اور اپنے آفس سے باہر نکال دے گا۔ چلے جاؤ، اللہ کا گھر اتنا سستا ہے کہ جو آدمی جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ کر کے نکل جاتا ہے۔ دنیا میں آخرت میں اس کی قیمت بڑی بھاری چکانی پڑے گی، اور اس وقت انسان جتنا روئے گا، جتنا پڑھائے گا اور جتنا گر گرائے گا، اس وقت کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، خشوع حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ملک الملوک کے پاس کھڑے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس طرح سے کاموں کو انجام دیں گے اور یہ کریں گے۔ تو دل سے خوف نکل گیا، خوف نہیں نکلا، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں وہ کام، ہر وہ کام جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، جس کا آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغو، اس کو کہتے ہیں لغو۔ اب اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، ساری چیزیں۔ علماء نے مثال دی ہے لوڈو، کیرم بورڈ اور موبائل پہ آنے والے گیم مختلف طرح کے، اور گیموں میں کچھ گیم ایسے ہیں جو شرک ہیں، جیسے پب جی وغیرہ اور اس طرح کے جو گیم ہوتے ہیں۔ کچھ گیم ایسے ہیں جو جوا ہیں، جس پہ آدمی کھیل کر کے پیسے کماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ والذین، کرکٹ کا کھیل، کرکٹ کا کھیل اور دوسری چیزوں کا کھیل، علماء نے لکھا ہے یہ سب کے سب لغو کے اندر داخل ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں وہ حرام چیز سے بدرجہ اولا اعراض کریں گے، اور جو لغویات سے نہیں بچتا ہے وہ حرام کے اندر بدرجہ اولا پڑے گا، بدرجہ اولا پڑے گا۔ بے فائدے کا بھنکس کرنے کے لیے کہیے، گھنٹہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہا، اس وقت پاؤں میں تکلیف نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نہ گھٹنے میں درد ہے، نہ پاؤں میں درد ہے، نہ کمر میں تکلیف ہے، لیکن اور کسی کام کے لیے کہیے تو کہ ہم بیٹھیں گے کہاں، ہمارے بیٹھنے کے لیے انتظام نہیں ہے، ہمارے یہ کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، وہ سارے معاملات وہاں یاد آتے ہیں، ہر چیز وہاں یاد آتی ہے۔ لغویات کے لیے بہت وقت ہے انسان کے پاس، لیکن اسلامیات کے لیے، دینیات کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ چیزوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اب اس میں جتنی بے فائدہ چیزوں کا تصور آپ کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ گھنٹوں لوگ بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ 2-2 بجے رات تک، 3-3 بجے رات تک محفل سجائے ہوئے ہیں،
چائے پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، بات چیت چل رہے ہیں، کر رہے ہیں اس کے بارے میں، کبھی اس کی عزت کبھی اس کی عزت، اس کے گھر کی بات اس کے گھر کی بات، اور کیا بات کرے گا آدمی؟ اور کیا بات کرے گا؟ حرام ہے۔ اگر غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے تو حرام ہے، اور اگر ایسی ہی بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ لغو ہے۔ اور یہ لغویات کرنے والے لوگ کامیاب ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے زکات کب فرض ہوئی؟ کب فرض ہوئی؟ مکے میں کہ مدینے میں؟ بولیے۔ مدینے میں فرض ہوئی۔ پھر یہ سورت کہا میں نے مکی ہے، پھر یہاں زکات کا تذکرہ کیوں ہے؟ ہے کہ نہیں سوال ہے نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ سورت سورۃ المومنین مدینے میں نازل ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ زکات کب فرض ہوئی ہے؟ مکے میں سن 2 ہجری کے بعد، مدینے میں سن 2 ہجری کے بعد۔ تو مکی سورت میں زکات کا کیا کام؟ حافظ ابن کثیر نے 2 جواب دیے ہیں اس میں، دونوں جواب صحیح ہے۔ دیکھیے، کہا کہ زکات خرچہ کے معنی میں نا، یہ مکے میں بھی تھا، خرچہ کرنا تھا، دینا تھا اللہ کے راستے میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام کی آیت ہے، جب کھیتی کٹ کر کے آئے تمہارے پاس تو تم اس میں اللہ کا حق نکالو۔ سورہ انعام مکی ہے، تو وہاں مکہ میں کھیتی کے زکات کے سلسلے میں اللہ نے آیت نازل کی ہے۔ اس کا مطلب خرچ کرنا یہ مکے میں بھی تھا، لیکن 85 گرام سونا ہونا چاہیے، اتنا چاندی ہونا چاہیے، اتنا کیش ہونا چاہیے، یہ جو انصبہ ہے اس کو اللہ نے متعین کیا کہاں؟ مدینے میں۔ لیکن خرچ کرنا کے معنی میں اگر زکات کو لیں گے تو یہ مکے کے اندر بھی موجود تھا۔ یہ ایک جواب ہے اور بہترین جواب ہے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ زکات سے مراد زکات النفس ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا جو نفس کو پاکیزہ کیا، نفس کو صاف ستھرا کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، وہاں بھی کہا، یہاں بھی کہا قد افلح المومنون، وہاں کہا قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کی پاکیزگی کی وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو گندا کر دیا، بالوں میں یا مٹی میں اس میں لگا دیا اس کو، نفس کو، وہ کیا ہو گیا؟ خوابہ، نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ تو دونوں معنی اس کا ہے، زکات مال بھی ہے مراد اس سے، اور زکات جسم بھی ہے۔ نفس کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، شکوک و شبہات سے، شرک و بدعات سے، برے خیالات سے، دین اسلام کے خلاف اعتراضات سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے اپنے دل کو یہ لوگ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ پاک کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہا والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے آگے کہا الا علی ازواجہم، کا یہی ایک حلال طریقہ ہے، او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کے جو ان کے لیے ملک یمین ہے۔ ملک یمین کہتے ہیں لونڈیوں کو۔ اب تو اس کا زمانہ نہیں رہا، پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی اور عورتیں پکڑ کر کے لائی جاتی تھی تو وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوتی تھی، وہ ان کی لونڈی ہوتی تھی، اور اس سے استبرائے رحم کے بعد یعنی ان کو 1 مہینہ ٹھہرایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ان سے اگر ان کا مالک چاہے تو ملاقات کر سکتا تھا، وہ اس کے لیے حلال تھی۔ لیکن اب وہ زمانہ ہے نہیں، تو اب انسان کے شہوت کے مکمل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اس کی بیوی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان نیچرل جتنے طریقے ہیں، چاہے سماج اور معاشرہ اس کو جائز حلال کیوں نہ سمجھتا ہو، شریعت کی نگاہ میں وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، چاہے کوئی بھی طریقہ کیوں نہ ہو۔ اچھا، اسی میں الا علی ازواجہم، کوئی خاتون کسی مرد کی بیوی کب بنتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ولی موجود ہو، ولی موجود ہو۔ ولی کہتے ہیں لڑکی کے گارجین کو، چاہے لڑکی کے والد یا لڑکی کے بھائی، یہ جو والد اگر موجود ہے تو والد کی موجودگی میں کوئی دوسرا گارجین نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ
کہ والد کہہ دیں کہ ہم آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں، آپ ہماری بچی کی شادی کروا دیجئے، اگر ایسی صورت میں بات ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے ذمہ داری موجود نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی والد کی موجودگی میں لڑکی کا گارجین نہیں بن سکتا ہے، اور جو بھی ولی بنے گا وہ مرد ہوگا، عورت کبھی بھی ولی نہیں بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچی ہے یتیمہ، اب اس کی ماں کہے کہ ہم ولی بن کر کے اپنے بچی کی نکاح کر دیں گے، اسلام ولایت کا جو حق دیتا ہے وہ صرف مردوں کو دیتا ہے۔ پہلی چیز ولی کی موجودگی، دوسری چیز لڑکی کی رضامندی، اس کی رضامندی ہونی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غیر رضامندی کے زبردستی آپ جس سے چاہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ کنواری ہے تو اس سے پوچھا جائے، اگر وہ خاموش رہے یا رو دے تو یہ اس کے رضامندی کی دلیل ہے، اس کے رضامندی کی دلیل ہے۔ اور اگر نہیں کرنا ہے اس کو تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے، ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر چپ رہے گی تو اس کے رضامندی کی دلیل ہوگی۔ حدیث میں ہے وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اس کی رضامندی اس کی خاموشی ہے یا اس کا رونا یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ اگر ناراضگی ہے کہ ہم وہاں نکاح نہیں کریں گے تو منہ سے کہہ دیں کہ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت شادی شدہ ہے یعنی دوسری شادی اس کی ہونے والی ہے، مطلقہ ہے یا پھر بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے یا خلا لی ہوئی عورت ہے، یعنی پہلے سے اس کا شوہر ہو چکا ہے یا دوسری شادی اس کی ہو رہی ہے یا تیسری شادی اس کی ہو رہی ہے، تب بھی اس سے اجازت طلب کی جائے گی۔ پوچھا جائے گا کہ فلاں جگہ سے آپ کا رشتہ آیا ہے، یہ لڑکا ہے، یہ اس طرح یہ کام کرتا ہے، آپ تیار ہیں، راضی ہیں اس سے کرنے کے لیے؟ تو اس کو منہ سے بولنا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ چپ رہے گی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے۔ کتنا اسلام واضح ہے، دیکھیے آپ، اس کو لوگ خام خواہ کے جھول جھال کے اندر ملوث کرتے ہیں اور اس کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہرحال اس کی لڑکی کی رضامندی، اگر کوئی زبردستی شادی کرتے وہ نکاح نہیں ہوگی، زبردستی کا نکاح نہیں ہوگا، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز دو عادل گواہوں کی موجودگی۔ عادل کہتے ہیں امانت دار ہو، نمازی ہو۔ بے نمازی گواہ ہے اگر، آج کل لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار کو دیکھ کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ ہمارا رشتہ دار، یہ ہمارا رشتہ دار، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، یہ نہیں کیجیے۔ عادل گواہ، اور عدل کی سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، کم سے کم وہ گواہ بنے گا۔ نمبر 3 یہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد مہر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہونا چاہیے، یعنی لڑکی والا کی جانب سے جو عالم ہوگا، جو قاضی ہوگا، وہ کہے گا کہ فلاں کا نکاح ہم آپ کے اوپر پیش کرتے ہیں، لڑکا کہے گا کہ ہم قبول کرتے ہیں، ہم نے قبول کیا۔ اگر یہ بات ہو گئی تو چلیے اب نکاح ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا یہ نکاح جو ہو یہ ہمیشگی کی نکاح ہو، آدمی جب شادی کر رہا ہے تو اس کی نیت میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ نبھائیں گے، الا یہ کہ کوئی حالات پیدا ہو جائے ایسے، ہمیشہ۔ لیکن اگر کانٹریکٹ شادی کر رہا ہے، 1 مہینے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے بعد طلاق دے دیں گے، تب حرام ہے۔ جو شیعوں کے یہاں آج رائج ہے، جس کو نکاح متعہ کہتے ہیں، 3 دن کے لیے شادی کرتے ہیں، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے شادی کرتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب بدکاری کے طریقے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے معاشرے میں ایک طریقہ بدکاری کا رائج ہے، وہ کیا ہے؟ حلالہ کروانا۔ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ایک مجلس میں بھی 3 طلاق دے دیا ہو تو اس کے لیے کہیں لوگ متعین ہوتے ہیں۔ اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ لے جا کر کے 1 دن کے لیے شادی کر دیتا ہے، اس سے شادی کر دیتا ہے، اور صبح ہو کر کے وہ اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر یہ اس سے شادی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں حلالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ حنفیوں کے یہاں یہ چیز رائج ہے، خوب چلتا ہے فقہ کے اندر، اس کے باضابطہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں یہاں بھی اور پڑوسی ملکوں کے اندر بھی۔ یہ زناکاری کے قسموں میں سے ایک قسم ہے جو حرام ہے، شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ ہاں حلالہ کی جو جائز شکل ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب یہ اپنی مرضی سے کسی شوہر سے یہ نکاح کرتی ہے، گواہ ہے، سب کچھ ہے، موجود نکاح ہو گیا، اب وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے، کل طلاق دے دوں یہ کہہ کر کے نہیں، شادی ہوئی باضابطہ رہ رہی ہے، پھر کبھی اس شوہر نے یہ سوچا کہ اب ہمارا اس کے ساتھ نہیں بن رہا ہے، اس نے طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد پھر وہ عورت آ کے گھر میں بیٹھ گئی، عدت وغیرہ مکمل ہوئی، اب جب پہلا شوہر چاہتا ہے کہ ہم پھر اس سے نکاح کریں گے تو یہ پھر پیغام بھیجے
پھر سے ولی ہو متعین، ولی کی رضامندی ہو، لڑکی کی رضامندی ہو، مہر متعین ہو، سب کچھ ہو تب جا کر کے شادی ہو تو وہ پھر جائز ہے۔ کانٹریکٹ کر کے آپ کہیں گے ایک دن آپ رکھیے اور پھر دوسرے دن طلاق دے دیجئے اور پھر وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بدکاری کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنے گھناؤنے شکل اس کے اختیار لوگوں نے کیے ہیں۔ یہ سارے کے سارے طریقے اگر لوگ جائز اور حلال سمجھتے بھی ہوں گے، ہماری شریعت کے اندر وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہماری شریعت میں وہ حرام ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اگر وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ، جو جائز ہم نے بتلایا جو شکل لونڈیوں کی ہے، اگر اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں تو ایسا کرنے والے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ بیوی میں قید ہے کہ وہ 4 بیوی آدمی رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ بیک وقت نہیں رکھ سکتا، ایک ٹائم ایٹ اے ٹائم 4 سے زیادہ شادی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن لونڈی اگر اس کے پاس جتنا ہے اتنا رکھ سکتا ہے، اس میں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دوسرا راستہ اپنی شہوت کے تکمیل کا تلاشتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے باغی، بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ آج جو یہ معاملہ چل رہا ہے نا کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ ہو لے، لڑکی لڑکی کے ساتھ ہو لے، سب آزادی ہے، LGBT اور کیا 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 معاشرے میں جو کچھ ہے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ سب کے سب زمین پر بغاوت ہے۔ اللہ رب العالمین کے قانون سے سرکشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا سزا دی تھی معلوم؟ قوم لوط نے جو سب سے پہلے یہ عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا، ایسے بستی کے ساتھ پورا اٹھا لیا، ایسے اتنا اٹھایا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے اس بستی کے بھونکنے والے کتوں کی آواز سنی اور وہیں سے بستی کو پلٹ دیا، اس لیے کہ انہوں نے نظام الہی کو پلٹا تھا، اللہ کے قانون کو پلٹا تھا۔ اللہ نے جو طریقہ ان کے لیے متعین کیا تھا اس طریقے کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بدل دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا بھی اسی طرح سے عطا کی کہ ان کی بستیوں کو اور صرف الٹا کیا، پلٹ دیا۔ تو ہو سکتا ہے چلو کوئی بچ گیا ہو، نہیں، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں، اوپر سے بڑے بڑے پتھر کے ڈھیرے برستے، خوب ڈھیرے، دھبا دھب آسمان، کہ اگر کسی کی روح کہیں باقی بھی بچی ہو، کوئی زندہ بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، مر جائے، ملیا میں ٹک جائے۔ یہ حالت ہے۔ عجب نہیں، آج کتنے زلزلے آ رہے ہیں، کتنے چیزیں آ رہے ہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے نا، بدکاری، یہ وہ گناہ ہے کہ جب لوگ اس میں بدکاری کے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کوئی نئی بیماری زمین پہ اتارتا ہے سزا کے لیے۔ ایڈس کتنا عام ہو گیا، کتنا پھیل رہا ہے، لا علاج بیماری ہے، کوئی اس کی طرف، اور اس طرح کی کتنی بیماریاں سماج اور معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ 2 چیزیں ابن قیم نے لکھی ہیں۔ بارش بند ہوتی ہے، اگر بدکاری کے طریقے نئے پیدا کیے جاتے ہیں، آسمان سے بارش بند کر دی جاتی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نئی بیماریوں کو معاشرے کے اندر رائج کرتا ہے جس کا علاج لوگ نہیں تلاش پاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جو امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا جو وعدہ ان لوگوں نے کیا ہے اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ امانت سے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ امانت سے صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نے ہمارے پاس کچھ پیسے رکھے اور ہم اس کے رکھے، کوئی سامان رکھا تو ہم اس کو حفاظت سے اس کو لوٹا دیں، یہی امانت ہے صرف؟ امانتوں میں سب سے بڑی امانت جو ہے وہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو، اس کو امانت کہا، دیکھیں امانت کو کہاں اتارا؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، وَالْجِبَالِ، پہاڑوں میں اتارا، فَأَبَيْنَا، ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں سکیں گے، اس کو نبھانے نہیں سکیں گے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، خوف کھا گئے، ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔
انہو کان ظلوما جہولا، کا انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے، بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے۔ اس امانت کو لے کر کے اگر امانت کی پاسداری کرتا ہے تو بڑا اچھا ہے، اور اگر امانت کو چھوڑ دیتا ہے تو بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تب سمجھنا کہ قیامت اب آنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہیں امانتوں میں لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کی پاسداری ہے، کتنے لوگ نماز کی پاسداری کرتے ہیں؟ سوچئے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پاسداری کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح سالم ایک ایک مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ اللہ کے راستے میں نکالنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے حدود اور اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پورے طور پر کاربند اور زندگی گزارنے والے ہیں۔ انگلیوں میں گننے والے لوگ بھی معاشرے اور سماج کے اندر نہ ملیں گے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے رحم کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے۔ امانت صرف اسی کا نام نہیں ہے، اس کا بھی نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ دو آدمی ہیں ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی بات آپ نے ہم کو بتلائی، ہم نے کوئی بات آپ کی بتلائی، ابھی دوستی ہے، دونوں ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، کل دشمنی ہوئی، جا کر بول دیا کہ ایسا بول رہا تھا، تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ارے تو وہ ایسا بات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ امانت نہیں۔ مجلس میں اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے، مجلس سے نکل کر کے گفتگو اگر باہر چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امانت دار نہیں ہیں۔ مجلس میں کی جانے والی باتیں بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ چار آدمی بیٹھ کر کے اگر بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے، اسی لیے کفارہ مجلس ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے کفارہ مجلس پڑھ لینا، جو چوک بھول ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک آدمی رہتا ہے اس میں جو بیٹھا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، سب یاد رکھتا ہے، اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں مجلس میں تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا، فلاں مجلس میں تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا، فلاں مجلس میں تمہارے بارے میں اس نے یہ کہا۔ اگر قصداً ایسا کر رہا ہے میرے بھائیوں تو عذاب قبر سے کبھی محفوظ نہیں رہے گا، یہ جان لیجیے، کبھی محفوظ نہیں۔ یاد کیجیے اس حدیث کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے جا رہے تھے، دو قبروں سے بدکنے لگا، آپ کی سواری اچھلنے لگی، قریب ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا کے اپنے پیٹ سے، آپ اتر گئے سواری کے نیچے سے، کہاں قبر ہے جی، آس پاس میں کوئی قبر ہے کیا؟ کہاں اللہ کے رسول، ابھی 3-4 دن تو ہوا ہے دفنایا گیا ہے، یہیں پہ قبر ہے۔ کہا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جی، وما یعذبان بکبیر، اور کسی بڑے کوئی ایسا کام نہیں تھا جس سے بچنا ناممکن تھا، بہت چھوٹا معاملہ تھا لیکن عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہا کیا؟ ان میں سے ایک کو بتایا کہ پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں کہا فکان یمشی بالنمیمہ، چغلخوری کرتا تھا، یہاں کی بات سن کے وہاں، وہاں کی بات سن کے وہاں آگ لگا دیتا، کبھی ادھر کچھ کر دیتا، کبھی ادھر ماچس مار دیتا، کبھی ادھر پیٹرول ڈال دیتا، کبھی ادھر بارود لگا دیتا، معاشرے اور سماج میں لوگوں کا جینا مشکل کر کے رکھا۔ عذاب قبر سے وہ کبھی بھی نہیں بچے گا۔ اور اسی کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا کہا؟ الا انبئکم ما العدو، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں عدو کیا ہے؟ جادو کا ذکر کیا، پہلے کہا جادو، جادو کی باتیں بتاتے بتاتے آپ کہتے ہیں الا انبئکم ما العدو، کیا میں عدو کے بارے میں تمہیں بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان باتوں کو نقل کرنا، یہاں سے لے کے ادھر، ادھر سے لے کے ادھر۔ کہا جادو اور اس کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت بڑی مناسبت ہے، جادوگر جادو کیوں کرتا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، قرآن کہتا ہے کہ جادوگر جادو اس لیے کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا کرے؟ تفریق کرا دے، جدائی کرا دے، لڑائی کرا دے۔ اور جادو کرنے کے لیے جادوگر کو کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، کتنے منتر پھونکتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، تب جا کر کے اس کا جادو کام کرتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ صرف موبائل اٹھایا، ایسا لگایا، ہاں فلاں تمہارے بارے میں ایسے بول رہا تھا، 10 سال کی دوستی تھی، اب اس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں، بس ایک کال میں، ایک فون میں۔ جادوگر سال بھر میں جو ہے نقصان پہنچایا، کہ 5 سیکنڈ میں وہ نقصان پہنچا دیا، لڑائی لگوا دیا، بھائی کو بھائی سے جدا، بھائی کو بہن سے جدا، شوہر کو میاں سے جدا کر، جو بیوی کو میاں سے جدا کر دیا، میاں کو بیوی سے جدا کر دیا۔ یہ لڑائیوں کے پیچھے کی چیزیں اگر آپ تلاشیں گے نا تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ تو امانت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے۔
جو امانت کا اور عہد کا لحاظ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی دیکھیے پہلے بھی کہا نماز سے شروع کیا اور ختم بھی کہاں کیا؟ نماز کے اوپر کیا. اس سے کہتے ہیں ابن قیم کہ انسان کو اچھا ہے یا برا ہے اس کو جانچنے کے لیے صرف نماز دیکھ لو اور کچھ نہیں، صرف نماز دیکھ لو. اگر وہ اللہ کے حق کو پورا کرنے والا ہے تو بیوی کے حق کو بھی پورا کرے گا، بھائی کے حق کو بھی پورا کرے گا، ہر ایک کے حق کو پورا کرے گا. لیکن اگر اللہ کے حق میں وہ سست ہے کسی کا حق پورا نہیں کرے گا، کسی کا نہیں کرے گا. لیکن آج ہم لوگوں نے پیمانہ بدل دیا. بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جائیے اگر کسی گاؤں میں تو پہلے اس کی محلے کی مسجد کے امام کے پاس جائیے، پوچھئے ضرور اس سے کہ بچہ اس سے آئے ہیں رشتہ کرنے، فجر میں آتا ہے نہیں آتا ہے. اگر کروڑوں کماتا ہو لیکن فجر میں نہیں آتا ہے اس کو اپنی بیٹی مت دیجیے. کبھی خوش نہیں رکھے گا آپ کی بیٹی کو، کبھی خوش نہیں رکھے گا. لکھ لیجیے، آپ لکھ لیجیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میرا نہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں. اس سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھنا. جو اپنے رب کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہو سکتا ہے. لاکھوں کماتا ہو، کروڑوں کا پیکج ہو اس کے پاس، آئی ٹی کمپنی کا مینیجر ہو، مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، تب بھی مت کیجیے. کہا نا تم نہیں سکو گے بابا، نہیں ہوگا. پہلے نمازی بنو، اللہ کے حقوق کو ادا کرو. ہم لوگ یہ تو پوچھتے ہیں اچھا کیسا پیمانہ بدلا ہے. دیکھیے اگر کسی عورت سے یہ کہا جائے کہ تمہارا شوہر جس سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ شرابی ہے، تیار ہوگی؟ جوا کھیلتا ہے، تیار ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن بے نمازی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت ہی ہم نے ویسی بنا کے رکھی ہے اپنے معاشرے اور سماج کے اندر. نمازی بنیے، نمازی بننے کی کوشش کیجیے. پہلے رمضان میں لوگ کم سے کم شرف کے مارے نماز پڑھتے تھے، اب وہ چیز بھی دلوں سے نکل گئی، ختم ہوتی جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے یہ قوم، کیسے جا رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں. سب کچھ نگاہوں کے سامنے. دیکھیے حالات، ملکی حالات کیسے بن رہے ہیں، بین الاقوامی حالات کیسے بن رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے اوپر آگ کی بارش ہو رہی ہے. وہ افطار کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے بچے، 32,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ نے چین سے، سکون سے، اطمینان سے رکھا ہے. صبح آرام سے اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، افطار میں آرام سے بیٹھتے ہیں. تراویح پڑھنے کے لیے مسجدوں کا یہ انتظام ہے، یہ ایسیاں ہیں، یہ نظام ہے، یہ سب کچھ ہے. پھر بھی یہ مسجد خالی ہے، ویران ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کا پکڑ بہت سخت ہے اور ہم کو اللہ رب العالمین کی اس پکڑ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.